الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة هود وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي الیس منکم رجل رشید۔ ترجمہ: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوؤ۔ کیا تم نے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ ترجمہ: وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید۔ ترجمہ: لوط نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام غمناک ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مہمان جو میری طرف آئے ہیں یہ خوبصورت مردوں کی شکل میں ہیں اور میری قوم یہ بدفعلی کرتی ہے، تو ان کو اپنے مہمانوں کی فکر ہوئی اور ان کی فکر صحیح تھی، کیونکہ قوم فوراً ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ اس قوم کو نامعقول حرکتوں اور خلاف فطرت فواحش کی جو عادات پڑی ہوئی تھی کہاں سے ان کو چین سے بیٹھنے دیتی، سو وہ ان خوبصورت لڑکوں کی خبر پاتے ہی نہایت بے حیائی کے ساتھ لوط علیہ السلام کے مکان پر اندھا دھند چڑھ دوڑے اور پوری قوت و شدت سے مطالبہ کیا کہ مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ ہم پہلے ہی منع کر چکے ہیں کہ تم کسی مرد کو اپنا مہمان نہ بنایا کرو، یہاں آنے والے مہمان کو ہم پر چھوڑ دو، ہم جو چاہیں کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی آبرو بچانے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی۔ آخری بات اس شہوت پرست قوم سے یہ کہی کہ ظالموں، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں۔ گویا قوم کی بیٹیاں ان کی بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فطری طریقہ رکھا ہے اس کے ذریعے سے اپنے جو بھی نفسانی تقاضے ہیں ان کو پورا کرو اور یہ گندے کاموں میں مبتلا مت ہو، کم سے کم میرے سامنے ہی یہ نہ کرو اور میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جو کہ اس بات کو سمجھے؟ مگر وہ اس قدر بے حیا اور بے غیرت لوگ تھے کہ ان کے کان پر جون بھی نہ رینگی، پہلے سے زیادہ بے باک ہو کر بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے لگے اور بولے کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہماری جو خواہش ہے وہ کیا ہے، آپ ہم کو اپنی باتوں سے اپنے طریقے چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے، بے شک وہ مضبوط مستحکم پناہ حاصل کر رہے تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ، مگر اس وقت سخت گھبراہٹ اور بہت ضیق کی وجہ سے ادھر خیال نہ گیا اور صرف ظاہری اسباب پر نظر گئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔